شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ پیارے ناظرین، جب ایک انسان پر مشکل وقت آ جاتا ہے، کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جیسی مصیبت میں نے دیکھی ہے، جیسا مشکل وقت مجھ پر آیا ہے، ایسا شاید ہی کسی پر آیا ہو۔ بلکہ ہم تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں، جس آزمائش میں پڑا ہوں، ایسی آزمائش میں تو آج سے پہلے کوئی پڑا ہی نہیں۔ آج آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں جو حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو سنایا۔ وہ لوگ جو پتھر توڑنے والے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ جس قدر مصیبتوں کا ہمیں سامنا ہے، کیا ہم سے پہلے لوگ بھی ایسی مصیبتوں سے چار ہوئے؟ آپ نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سے سابقہ لوگوں کے مصائب کا موازنہ کرو تو تمہیں ان کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسی لگیں گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو ایک ظالم بادشاہ کا واقعہ سنایا جو لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلایا کرتا تھا، اور جو کوئی بھی اس گوشت کو کھانے سے انکار کرتا اس کو سخت ترین سزا سے ڈراتا۔ پھر اس کا سامنا ایک ایسی عورت سے ہوا جس کو اس نے ڈرایا کہ اگر وہ اور اس کے بیٹے یہ گوشت نہ کھائیں گے تو وہ ان کا بہت برا انجام کرے گا۔ ناظرین، آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا۔ وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلایا کرتا تھا، جو انکار کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی اپنے بیٹوں سمیت بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ اس نے سارہ کے سب سے بڑے بیٹے کو پاس بلا کر کہا کہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب انکار سنا تو طیش میں آ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے ہر عضو کو کاٹ ڈالو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اس کے بڑے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا، اسے خنزیر کا گوشت کھانے کو کہا۔ اس لڑکے نے بھی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کیا تو بادشاہ نے طیش اور غصے میں آ کر حکم دیا، ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر خوب گرم کرو۔ جب وہ تیل خوب گرم ہو گیا تو ظالم بادشاہ نے اس لڑکے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور وہ شہید ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور خنزیر کا گوشت کھانے کو کہا تو اس نے کہا، اے بادشاہ، تو ذلیل کمزور ہے، تو اللہ عز و جل کے مقابلے میں کچھ نہیں، تیرے جی میں جو آئے وہ کر لے، لیکن میں اللہ کی حرام کردہ چیز کو منہ نہیں لگاؤں گا۔ بادشاہ نے لڑکے کی یہ جرأت دیکھی تو چیخ اٹھا، میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر اس نوجوان کی گردن کی خال کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتاری گئی اور اسے شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے ظالمانہ انداز سے باقی بھائیوں کو بھی اسی طرح شہید کر دیا۔ اس کے بعد سب سے چھوٹا بھائی باقی بچا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھ، جس طرح باقیوں کا حشر کیا ہے، تیرے اس چھوٹے سے بیٹے کا بھی یہی حشر کروں گا۔ تو اسے جا کر سمجھا کہ اگر یہ لقمہ کھانے پر راضی ہو گیا تو تم دونوں کو چھوڑوں گا۔ یہ سننا تھا کہ ماں اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی۔ اس سے کہا، اے میرے لخت جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے اور تجھ پر میرے دو حق ہیں۔ وہ یہ کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا، لیکن جب تم پیدا ہوئے تھے تو نہایت ہی کمزور تھے۔ تمہاری اس کمزوری نے میرے دل میں تمہاری شدید محبت پیدا کی، تو اس کمزوری اور تمہاری محبت کی وجہ سے تمہیں 4 سال دودھ پلایا۔ تجھے اللہ عز و جل اور اس کی احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ تو ہرگز خنزیر کا گوشت نہ کھانا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت تو اپنے بھائیوں سے اس حال میں ملے کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ یعنی بھائی تو جرأت کا مظاہرہ کر کے شہادت کا مقام پا گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اس بادشاہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور جنت سے اور شہادت کے رتبے سے محروم ہو جائے۔
سعادت مند بیٹے نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ اے ماں، میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھاریں، لیکن اللہ عز و جل کا احسان ہے کہ اس نے مجھے آپ جیسی عظیم ماں عطا فرمائی۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ یہ لو، یہ اب وہی کہے گا جو میں نے اسے کہا ہے۔ بادشاہ خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے کہا، اللہ کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ اپنی نافرمانی پر بہت غصے اور طیش میں آ گیا۔ اس نے اس چھوٹے سے لڑکے کو بھی شہید کر دیا۔ لیکن اس گھٹیا انسان کا انتقام یہیں پر پورا نہیں ہوا۔ اب وہ اس بہادر عورت کی طرف ہوا اور کہا کہ دیکھ، تو یہ لقمہ کھا لے، تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، ورنہ تجھے بھی تیرے بیٹوں کی طرح لقمہ اجل بنا دوں گا۔ وہ بہادر عورت بولی کہ اپنے بیٹوں کے جانے کے بعد اب مجھے زندگی سے سروکار ہی نہیں، تیرے کہنے پر میں اپنے رب کی نافرمانی ہرگز نہیں کروں گی۔ جب ظالم بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو طیش اور غصے کی حالت میں اس عورت کو بھی شہید کر دیا۔ اس طرح اس عظیم ماں کی روح اپنے فرزندوں سے جا ملی۔ تو ناظرین، یہ واقعہ سننے کے بعد آپ لوگ خود فیصلہ کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتیں ملی ہیں، اس کا تو ہم شکر ادا نہیں کرتے، اور جو مصیبت اور پریشانی ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے ملتی ہے ہم اس پر واویلا کرتے ہیں۔ کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے؟ کہاں وہ لوگ جو ہر وقت تن من دھن سے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں، پھر بھی اف تک نہیں کرتے، اور ادھر ہم ہیں کہ شکایات ہی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کے معاملے پر مستقل مزاجی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔